السلام علیکم سامعین۔ کعبۃ اللہ کا ہمیشہ سے اپنا ایک مقام رہا ہے۔ وہ اپنی تعمیر کے دن سے ہی لوگوں کی نظروں میں ایک باعزت گھر رہا ہے۔ اس کے بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ آئیں اور اس کے گرد طواف کریں، کیونکہ پوری دنیا میں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں روزانہ لاتعداد رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہر وقت لوگ اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، لیکن تاریخ میں کئی بار کعبۃ اللہ بند ہوا، لوگوں کو کبھی طواف سے کبھی حج سے روکا گیا، اور بعض دفعہ کسی خاص علاقہ والوں کے لیے حج کی پابندی لگائی گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے انہی واقعات کو تاریخ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ سب سے پہلے سن 64 ہجری میں اموی جرنیل حسین بن نمیر نے کوہ ابی قبیس اور کوہ قیقعان پر منجنیقیں لگا کر خانہ کعبہ پر سنگ باری کی، جس کی وجہ سے طواف رک گیا۔ اس واقعے کے ٹھیک 8 سال بعد 72 ہجری میں حجاج بن یوسف کے حملہ کرنے کے سبب تقریباً 3 دن طواف رکا رہا۔ سن 865 عیسوی موافق 251 ہجری عرفہ کے دن حضرت حسن کی اولاد میں سے اسماعیل بن یوسف الصفاق العلوی نے حاجیوں پر حملہ کر دیا۔ 1 لاکھ سے زائد حاجی شہید ہوئے، طواف رک گیا، حج نہیں ہوا۔ ابو طاہر سلیمان بن الحسن القرامتی بحرین کا بادشاہ اور قرامتہ کا لیڈر تھا۔ اس نے سن 930 عیسوی مطابق 317 ہجری میں مکہ پر حملہ کیا، 30,000 سے زائد حجاج کو شہید کیا، حجر اسود نکال لے گیا۔ اس نے ایک گھر بنایا تھا دار الحجرہ، اس میں حجر اسود کو رکھ دیا اور قطیف کے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ اس گھر کا طواف کریں۔ انہوں نے انکار کیا تو بہت سے لوگوں کو قتل کرا دیا۔ اس دوران 22 سال تک حج نہیں ادا کیا گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ طواف ہوا، مگر بغیر حجر اسود کے طواف ہوا۔ سن 983 عیسوی سے 990 عیسوی موافق 372 ہجری سے 380 عیسوی تک خلفائے بنی عباس اور خلفائے بنی عبید یعنی مصر و شام میں موجود فاطمی خلافت کے درمیان اختلاف اور فتنہ کے سبب فریضہ حج ادا نہیں ہوا۔ 1037 عیسوی موافق 428 ہجری میں صرف مصر سے آنے والوں نے حج ادا کیا، باقی تمام لوگوں کو حج ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ سن 390 ہجری میں لوگوں نے مہنگائی کی وجہ سے حج نہیں کیا۔ 492 ہجری میں راستوں پر خطرے کی وجہ سے حج نہ ہو سکا۔ 1213 عیسوی میں فرانس کے حملے کے دوران فریضہ حج ادا نہیں ہوا۔ 1253 عیسوی موافق 650 ہجری اہل بغداد 10 سال کی پابندی کے بعد خلیفہ مستنصر کی وفات کے بعد سرزمین حجاز پر حج کے لیے آئے۔ 1257 عیسوی موافق 655 ہجری میں حجاز، مکہ اور مدینہ کے نہ کسی شخص نے حج کیا اور نہ کسی بادشاہ کا جھنڈا نصب کیا گیا۔ سن 1642 عیسوی میں ایک ہندوستانی حاجی جو کہ وبائی مرض میں مبتلا تھا، اس سے دوران حج وبا پھیلنے سے حاجیوں کی 1/3 تعداد انتقال کر گئی۔ 18ویں صدی حاجیوں کے لیے کچھ زیادہ ہی تکلیف دہ رہی۔ اس صدی میں وبا کی وجہ سے کئی بار حج کا فریضہ ادا نہیں ہوا۔ 1814 عیسوی میں طاعون کے سبب حجاز میں 8,000 افراد انتقال کر گئے اور طواف روک دیا گیا۔ 831 عیسوی موافق 1246 ہجری میں حج کے دوران ایک وبا کے پھیلنے کی وجہ سے 3/4 حجاج کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وبا ہندوستان سے آئی تھی۔ سن 1837 عیسوی سے 1840 عیسوی تک مسلسل 3 سال ایک شدید قسم کا وائرس حملہ کرتا رہا، جس کی بنا پر فریضہ حج ادا نہیں ہو سکا۔ سن 1846 عیسوی سے 1813 عیسوی تک مختلف وباؤں کی وجہ سے ہزاروں حجاج شہید ہوئے اور کبھی کبھی حج کا فریضہ بھی ادا نہیں ہو سکا۔
1846 میں کولرا وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے حج ادا نہیں ہو سکا۔ یہ وائرس 1850 عیسوی، 1865 اور 1883 میں 83 میں بھی حج کے موسم میں رہا اور لوگوں کو حج سے روک دیا گیا۔ 1858 میں یہ وبا اتنی سختی کے ساتھ آئی کہ حجاز کے لوگوں کو مصر علاج کے لیے جانا پڑا، جہاں ان کے لیے قرنطینہ بنایا گیا تھا۔ سن 1864 میں کسی وائرس نے ایسی شدت سے حملہ کیا کہ ایک دن میں ہزار حجاج انتقال ہوتے تھے، جس کی بنا پر حج کو روکنا پڑا۔ 1871 میں کسی وبا نے حملہ کیا تو مصر سے ڈاکٹر بلائے گئے، مکہ اور مدینہ کے درمیان قرنطینہ بنایا گیا، عرفات اور منی میں کثرت سے حجاج شہید ہوئے۔ سن 1892 میں کولرا وائرس نے تباہی مچائی تو حجاج اپنے عزیز و اقارب کی لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کر اپنے گھر کے لیے نکل پڑے۔ 20 نومبر سن 1989 یعنی 1979 عیسوی کو محمد بن عبداللہ قحطانی نے کعبۃ اللہ کو اپنے قبضے میں لے کر بیعت کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران 14 دن تک طواف بند رہا۔ سن 1987 عیسوی میں حج کے دوران 10,000 حجاج شہید ہو گئے، طواف روک دیا گیا اور حرم کی صفائی کی گئی۔ تازہ واقعہ کرونا وائرس کی وجہ سے پیش آیا کہ بروز جمعرات 5 مارچ 2020 مطابق 9 رجب المرجب 1441 ہجری کو ایک بار پھر خانہ کعبہ میں طواف سے لوگوں کو روک دیا گیا اور اس کی صفائی کے لیے اسے خالی کرایا گیا۔ تو دوستو، یہ تھا حج یا طواف کے رک جانے کا تاریخی منظرنامہ۔ السلام علیکم۔